الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الولی الحمید الحکیم المجید الفعال لما یرید خالق الخلق ومدبر الامر ومنزل القطر رب السماء والارض والدنيا والآخرة وارث العالمين وخير الفاتحين ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن المبين والفرقان الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. آپ کے سامنے گزشتہ تقریر میں اس بات کی وضاحت کی گئی تھی کہ سورہ بقرہ کی اس آیت کو سرنامہ کلام بنانے کی کیا وجہ ہے، اور یقینی طور پر جیسے جیسے آخری ایام رمضان کے قریب آتے جا رہے ہیں ویسے ویسے انسان کے لیے وہ وقت آتے جا رہا ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے اور یہ دیکھے کہ آیا رمضان المبارک کے جو مقاصد تھے آیا اس نے اس کو صحیح طریقے سے حاصل کیا یا نہیں کیا، اور اس سلسلے میں ان احادیث کا مطالعہ کریں کہ جس میں خدا تعالیٰ نے ان رحمات اور برکات اور مغفرتوں کا تذکرہ کیا ہے جو رمضان المبارک میں ایک مومن شخص کے لیے، ایک مسلمان شخص کے لیے رکھی گئی ہے، تاکہ انسان ان چیزوں کو دیکھے اور اس کے بعد پھر فیصلہ یہ کرے کہ آیا واقعتاً وہ ان رحمتوں کا اپنے آپ کو حقدار بنا پایا یا نہیں بنا پایا. اور جو سب سے پہلی چیز، جو سب سے اہم چیز ہے جس کا اکثر علماء رمضان کی ابتدا میں بھی تذکرہ کرتے ہیں، وہ ہے کہ انسان اس مہینے میں اپنے تمام گناہوں کو بخشوا لے. یعنی سب سے بڑی چیز اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان اس رمضان کے مہینے میں اپنے گناہوں کو بخشوا لے، اس لیے کہ اگر اس نے اپنے گناہوں کو بخشوا لیا تو پھر جو باقی دیگر اعمال ہیں آہستہ آہستہ وہ بھی قبول ہوتے چلے جائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ جس میں یہ بیان کیا گیا کہ جب انسان رمضان کا آغاز کرے تو آغاز کرنے سے پہلے ہی اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ چکا ہو تاکہ کوئی گناہ اس کے پاس رحمتیں اور برکات پہنچنے میں رکاوٹ نہ بنے. اور یہی وجہ ہے کہ بعض مومنین، بعض علماء یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جو رمضان کی پہلی شب کے حوالے سے غسل بیان کیا گیا ہے کہ غسل کریں، تو وہ غسل صرف انسان کی ظاہری پاکیزگی کے لیے نہیں ہے، بلکہ غسل تو ویسے بھی باطنی پاکیزگی کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ تصور کرتے ہوئے غسل کرے کہ جیسے اپنے گناہوں کو پاک کر رہا ہے، گناہوں کو دھو رہا ہے، تاکہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو تو اس کے اوپر کسی قسم کا گناہ نہ ہو. تو اب اگر ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ وہ رمضان کے حوالے سے جو رحمتیں اور برکتیں جن کا تذکرہ کیا ہے وہ کیا ہیں، اور آیا ہم نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا کہ جو ان رحمتوں برکتوں کو پہنچنے میں ہم تک رکاوٹ بن جائے. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں آخری جو ایام ہیں اس کو اس طریقے سے گزارنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہماری پچھلی محنت تھی وہ نتیجہ ملنے سے پہلے پہلے ضائع ہو جائے. تو ان دو باتوں کا خیال رکھنا ہے اور اپنے رمضان کا اختتام اس طریقے سے کرنا ہے
کہ انسان ان لوگوں میں سے قرار پائے جو رحمت اور برکات پانے والا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد وآل محمد۔ اور خصوصاً اگر آپ دیکھیں تو گناہ کے حوالے سے اور توبہ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو مفاتی کے اندر جتنی دعائیں آخر ایام کے حوالے سے لکھی ہوئی ہیں، خصوصی طور پر یہ تذکرہ کیا گیا کہ اے خدا اگر میرے ذمے کوئی گناہ ہے تو اسے بخش دے۔ مثلا وہ دعا کے جو پڑھی جاتی ہے آخری 10 دنوں میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ بجلال وجہک الکریم ان ینقضی عنی شہر رمضان، یہ آپ نے شب قدر کے اعمال میں بھی پڑھی ہے۔ او یطلع الفجر من لیلۃ ہذہ ولک قبلی تبعۃ او ذنب تعذبنی علیہ، کہ اے میں تیری ذات ذوالجلال والکرام کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر رہے ہیں اس بات سے کہ میرا ماہ رمضان گزر جائے، ماہ رمضان ختم ہو جائے، یا میری اس رات کی صبح نمودار ہو جائے، یعنی اب اور وقت نہیں دینا ہے، ابھی اسی وقت، اس سے پہلے کہ یہ رات ختم ہو اسی رات میں، اور تیری طرف سے مجھ پر کوئی باز پرس یا کوئی گناہ باقی رہ جائے، یعنی کوئی ایسی چیز ہو جو میرے ذمے باقی رہ گئی ہو اور اس کا مجھے حساب دینا ہو اور وہ گناہ میرے ذمے موجود ہو، تو میں پناہ مانگتا ہوں اے خدا تیری اس حوالے سے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ وہ گناہ یعنی میرے پاس رہیں اور یہ صبح جو ہے وہ نمودار ہو جائے اور رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے، تو مجھے بخش دے اس بات سے کہ گناہ باقی رہیں، اس کام سے، اس بات سے میں پناہ چاہتا ہوں کہ جس پر تو مجھے بعد میں سزا دے۔ تو اگر آپ روایات کو اٹھا کر دیکھیں گے، دعاؤں کو اٹھا کر دیکھیں گے، بہت واضح انداز میں یہ بات ہمیں سمجھا دی گئی کہ اگر رمضان کے مہینے میں بھی کسی کے گناہ معاف نہ ہو سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے رمضان کا صحیح طریقے سے فائدہ حاصل نہیں کیا۔ اور اسی طرح کی روایت ہے کہ جس میں اچھا ایک روایت تو رحمتیں اور برکتوں کے حوالے سے انشاءاللہ ہم بعد میں تذکرہ کریں گے کہ اور کون کون سی رحمتیں تھیں، لیکن پہلے گناہ کے حوالے سے تو فرماتے ہیں ان ابی عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا شہر رمضان شہر اللہ عز وجل، جو رمضان کا مہینہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور پھر فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ يُضَاعِفُ اللَّهُ فِيهِ الْحَسَنَاتِ، اس مہینے کے اندر انسان کی جو نیکیاں ہیں وہ کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اس پہ ہم بحث کریں گے اور ہم بعد میں بیان کریں گے کہ یہ وہ مہینہ ہے جو رحمت کا مہینہ ہے، اور جب اس میں نیکیاں ہمیں مل رہی ہیں تو اس میں انسان اپنی عبادات کو اس قدر بڑھا دے کہ جو یہاں پر ہمیں سب سے زیادہ فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں بونس میں بہت زیادہ ثواب مل رہا ہے، ایک ایک نیکی کا ثواب 70 گنا مل رہا ہے، ایک ایک نیکی کا ثواب اگر شب قدر کے اعتبار سے دکھایا جائے تو 1000 مہینوں سے بھی بہتر مل رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ نیکیاں اس مہینے میں انسان کما سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ بات ہے، ابھی ہم اس پہ نہیں پہنچے۔ پہلا جو ہمارا مقصد ہے وہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے کیا اپنے گناہ معاف کروا دیے یا نہیں کروا دیے، اور پھر خود خدا فرماتا ہے وَيَمْحُ فِيهِ السَّيِّئَاتِ، روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر تمہارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اچھا، معاف ہو جاتے ہیں کا لفظ الگ ہے، یہاں پر بلکہ لفظ استعمال ہوا ہے یمحو۔ یمحو کا مطلب ہوتا ہے مٹا دیے جاتے ہیں، محو کر دیے جاتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں، اور دونوں میں ایک فرق ہے۔ محو کرنا یعنی مٹا دینا اس میں، اور معاف ہو جانے میں ایک فرق ہے۔ فرق اس طرح سے ہے کہ مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، اسکول کے اندر وہ اچھے نمبروں سے کامیاب نہیں ہو سکا، فیل ہو گیا، لیکن ایسے نمبر تھے کہ اسکول والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ایک کام کرتے ہیں، فیل تو ہو گیا یہ، لیکن اس کو اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیتے ہیں، اگلی کلاس میں سے بہت محنت کرنی پڑے گی۔ اچھا، اب جب پروموٹ کر دیا تو وہ بھی دوسرے بچوں کی طرح آگے والی کلاس میں تو چلا گیا، لیکن
آگے والی کلاس میں جانے کے باوجود اگر اس کا ریکارڈ دیکھا جائے گا تو ریکارڈ میں لکھا ہوگا یہ پروموٹڈ ہوا ہے، اسے دوسری کلاس میں پروموٹ کیا گیا ہے، یہ بچہ پاس نہیں تھا، اچھے نمبروں سے پاس نہیں ہوا تھا، بلکہ اسے پروموٹ کر دیا گیا ہے کہ اگلے سال محنت کرے اور اگلی کلاس میں اپنے آپ کو سیٹل کرنے کی کوشش کرے۔ بعض اوقات لکھا بھی ہوتا ہے کہ کنڈیشنلی پروموٹڈ، کہ شرائط کے ساتھ پروموٹ کیا جا رہا ہے، اگر پہلا سیمسٹر اچھا دیا، ٹیسٹ اچھے دیے تو اسے آگے کلاس میں بیٹھنے دیا جائے گا، ورنہ پیچھے بلا لیا جائے گا۔ اچھا، اگر فرض کریے کنڈیشنلی پروموٹڈ نہیں بھی ہے، تب بھی اس کے رزلٹ کارڈ کے اندر، اس کے ریکارڈ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بچہ آگے جو بھیجا گیا ہے اگلی کلاس میں، وہ اس وجہ سے بھیجا گیا ہے کہ اس کو پروموٹ کیا گیا۔ اچھا، اگر اس کے مقابلے میں ریکارڈ میں یہ چیز نہ موجود ہو اور کہا جائے ہاں بھائی یہ بھی دوسرے بچوں کی طرح آگے چلا گیا ہے، تو کتنا اچھا ہوگا، یعنی اس کا ریکارڈ بھی کلیئر ہو جائے۔ یہاں پر جو معاملہ خدا تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ کر رہا ہے وہ پروموٹڈ والا نہیں کر رہا، پروموٹڈ والا نہیں کر رہا۔ ایک روایت ہے، روایت میں بیان ہوا کہ جب فرشتے حساب و کتاب کا وقت ہوگا تو لوہے محفوظ کے پاس کھڑے ہوں گے، ہر شخص کے فرشتے جو اس کے نامہ اعمال کو لکھا کرتے تھے اس کے پاس موجود ہوں گے۔ جب اس شخص کا نامہ اعمال لایا جائے گا تو یہ فرشتے اس نامہ اعمال کو دیکھیں گے اور ایک دم سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے خدا، ہم نے اس کا حساب و کتاب بالکل ٹھیک سے لکھا تھا، اس کے اندر بہت سارے گناہ موجود تھے اور ویسے ہی ہم نے لکھا تھا جیسے اس نے کیا تھا، لیکن اب جو ہم دیکھتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں وہ گناہ نظر نہیں آتے، اور وہ اپنے آپ کو خدا کی پناہ میں لے کر اللہ تعالیٰ سے سجدے میں جا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، گویا کہ جیسا اس نے کیا تھا ہم نے تو لکھا تھا، اب نامہ اعمال تبدیل ہو گیا ہے۔ اور خدا تعالیٰ ان کی بارگاہ میں کہے گا کہ اے فرشتوں، ہاں تم نے جو لکھا تھا صحیح لکھا تھا، لیکن اس بندے نے مجھ سے توبہ کی اور اس توبہ کے نتیجے میں نے اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیا۔ اور مٹا دیا کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے ریکارڈ میں بھی وہ چیز موجود نہیں ہے۔ ایک سال بات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد۔ تو آپ نے دیکھا کہ خدا تعالیٰ جو بندے کے ساتھ معاملہ کرنا چاہ رہا ہے وہ معاملہ وہ والا معاملہ نہیں ہے کہ جس میں باقاعدہ اس کے کالے کرتوت اس کے ریکارڈ میں موجود ہیں اور خدا تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے تم نے کیا تھا، تم نے معافی مانگ لی، چلو میں نے بخش بھی دیا۔ نہیں، بلکہ خدا اتنا مہربان اور اتنا رحیم ہے کہ اس مہینے میں خالی اس کے گناہ معاف نہیں ہو رہے بلکہ اس کے گناہ مٹا دیے جا رہے، اور اب اس کے ریکارڈ میں کسی قسم کی ایسی چیز نہیں لکھی ہے جس کی وجہ سے یہ معلوم چلے کہ مثلا یہ پہلے مثلا برا شخص تھا۔ وہ خدا تعالیٰ اس قدر اس مہینے میں انسانوں کے اوپر رحمت برسا رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو اپنے ریکارڈ کو کلیئر کروانا تو اپنے ریکارڈ کو کلیئر کروا لو۔ اور یہی نہیں بلکہ بعض روایت میں یہ ملتا ہے کہ اگر بندہ خدا تعالیٰ سے سچے دل سے طلب کرے تو خدا تعالیٰ یبدل السیئات بالحسنات، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ یعنی معاملہ اب یہاں تک نہیں رہا کہ اس کے گناہ مٹا دیے گئے، اس کا ریکارڈ صاف ہو گیا، بلکہ جہاں جہاں برائیاں لکھی ہوئی تھی خدا تعالیٰ اس قدر رحم فرما رہا ہے، اس قدر رحمت برسا رہا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو گناہ لکھے ہوئے تھے اب اس گناہوں کے بجائے اس کے بدلے میں اس کے لیے نیکیاں لکھ دی جائیں۔ اب آپ سوچئے کہ کس قدر اس حوالے سے خدا تعالیٰ بندوں پر مہربان ہے۔ اور جب معصومین علیہ الصلاۃ والسلام، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والا، یعنی گویا ہمیں سکھا رہے ہیں کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں خدا تعالیٰ سے توبہ طلب کرو، تو گویا اس مہینے میں خدا تعالیٰ خود لوگوں کی توبہ کو قبول کر رہا ہے اور یہ سنہری موقع ہے انسان کے پاس۔ اور اگر اس مہینے میں بھی اپنے آپ کو نہ بخشوا سکا تو روایت موجود ہے کہ جس شخص نے اپنے آپ کو اس مہینے میں نہ بخشوا سکا، من لم یغفر له فی شہر رمضان، جو شخص اپنے آپ کو رمضان کے مہینے میں نہیں بخشوا سکا، لم یغفر له الی قابل،
وہ اپنے آپ کو آئندہ سال تک نہیں بخشوا سکے گا. یعنی رمضان جیسے مہینے میں جس میں خدا ہر کسی کی گناہوں کو معاف کر رہا ہے، اگر اس مہینے میں نہیں بخشوا سکا تو پھر آگے کیسے بخشوائے گا پورے سال میں؟ اور پھر ایک استثناء کیا کہ اللہ یشہد عرفہ، مگر یہ کہ وہ عرفات کے میدان میں حاضر ہو جائے اور وہاں بیٹھ کر باقاعدہ خدا تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگ. تو اگر رمضان کے مہینے میں نہیں بخشا گیا تو پھر وہ پورے سال نہیں بخشا جائے گا، مگر یہ کہ عرفات کے میدان میں چلا جائے. تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے، اور اگر اس مہینے میں اپنے گناہوں کو معاف نہ کروایا تو اس صورت میں اس نے اصل میں رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل ہی نہیں کیا. اس لیے کہ سب سے پہلا اسٹیپ وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو انسان گناہوں سے بخشوا لے. اس لیے کہ جب گناہوں سے بخشوا لے گا تو اب جو نیکیاں اس کے لیے آ رہی ہیں، جو رحمتیں آ رہی ہیں، جو برکات آ رہی ہیں، وہ گناہ اس کے اور رحمت اور برکت کے درمیان رکاوٹ نہیں بنیں گے. جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ خدا تعالیٰ کی رحمت اس مہینے میں برس رہی ہے، بارش برس رہی ہے، لیکن اگر خود انسان اپنے آپ کو بارش سے دور کر کے بیٹھ جائے اور کہے کہ اللہ کی رحمت نہیں آ رہی، بارش نہیں آ رہی ہے، تو یہی کہا جائے گا نا کہ خدا کی رحمت تو آ رہی ہے، بارش تو تم نے خود نے اپنے آپ کو محروم کیا ہے. یہاں پر انسان اگر اپنے گناہوں کو نہیں بخشوا رہا تو یہ خود اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر رہا ہے. اور کچھ گناہ تو ایسے ہیں کہ اگر اس نے واقعتاً سچے دل کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگی تو ایک روایت ملتی ہے جس میں یہ بیان کیا گیا کہ اگر وہ بندہ شب قدر کے دن بھی ان گناہوں کے ساتھ خدا تعالیٰ سے دعا مانگے، خدا تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرتا. شب قدر کے دن یعنی وہ شب کہ جس میں تقدیر لکھی جا رہی ہے، جس میں انسان کے لیے سب سے زیادہ بہترین موقع ہے، اس لیے کہ اس شب جیسی کوئی شب نہیں ہے. یعنی شب قدر کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ شب قدر کو باقی تمام راتوں پر اس طرح سے فوقیت حاصل ہے جس طریقے سے ہر بندے کے اوپر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے. یعنی انسان سوچے کہ ایک عام بندے کا کیا رتبہ ہے اور اللہ کے رسول کا کیا رتبہ ہے. یعنی انسان ان کے گرد تک نہیں پہنچ سکتا. یعنی انسان تمنا کرتا ہے کہ کاش ان کے پیروں کی گرد ہوتا، ان کے گرد تک نہیں پہنچ سکتا، ان کے غلاموں تک نہیں پہنچ پاتا. اور واقعتاً کتنا بڑا فرق ہے اللہ کے رسول اور ایک عام انسان میں. جب اتنا بڑا فرق، جتنا بڑا فرق ایک عام آدمی اور اللہ کے رسول کے مرتبے میں ہے، ویسا ہی فرق اس شب قدر کی رات اور عام راتوں میں. اب آپ سوچئے کہ اگر کوئی شخص اس شب قدر کے اندر بھی اپنے آپ کو اس بات کا حقدار نہ بنا سکے کہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کے قابل بنا لے تو پھر اس کا کیا عالم ہوگا. یعنی جب روایت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی رمضان المبارک میں اپنے آپ کو نہ بخشوا سکا تو پورے سال نہیں بخشوا سکتا، اب سوچئے جو شب قدر میں نہ بخشوا سکا تو پھر کب بخشوائے گا. یعنی اس سے بہتر اور اس سے بڑھ کر تو کوئی رات نہیں ہے. اور روایت یہ ملتی ہے، اللہ کے رسول سے روایت ہے جسے ابن عباس نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، فرماتے ہیں، اچھا روایت بہت طویل ہے، بہت طویل روایت ہے، تقریباً 2-3 صفحوں کی روایت ہے، لیکن وہ جو حصہ جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہیں سے شروع کر رہا ہوں. فرمایا فَإِذَا قَانَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہا کہ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے، یعنی جس رات میں شب قدر ہے، امر اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، کس کو؟ جبرائیل کو حکم دیتا ہے. فَهَبَتَ فِي كَتِيبَةٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَى الْأَرْضِ، تو جبرائیل اپنے ساتھ ملائکہ کا گروہ لے کر اس دنیا میں اترتے ہیں. ہبتا زمین میں آنا.
تو وہ گروہ آسمان سے ملائکہ کا اترتا ہے، جیسے سورہ قدر میں بھی موجود ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس شب میں ملائکہ اور روح سے مراد اب اختلاف ہے تفاسیر کے اندر، روح الامین یا روح القدس، وہ ملائکہ کے ساتھ نیچے اترتے ہیں۔ اب کس کے پاس اترتے ہیں اس کا تذکرہ یہاں موجود نہیں ہے، لیکن یقینی طور پہ جب اترتے ہیں تو کسی ایسے کے پاس اترتے ہوں گے جو اللہ کی حجت ہوگا، اور یہیں سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا امام غیبت میں موجود ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد تو ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ تو فرمایا فَهَبَتَ فِي خَطِيبَةٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَى الْأَرْضِ، ملائکہ کے گروہ کو لے کر نیچے اترتے ہیں۔ اب اس کے بعد کچھ اور باتیں ہیں، اور اس کے بعد پھر فرمایا فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، جب فجر طلوع ہوتی ہے، کیا کہا تھا؟ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ، فجر کے وقت تک یہ رات سلامتی والی، سلام ہی حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ تو جب فجر طلوع ہونے لگتی ہے، نادى جبرائیل، تو جبرائیل سارے ملائکہ کو آواز دیتے ہیں، یا معشر الملائکہ، اے ملائکہ، اے گروہ ملائکہ، الرحیل الرحیل، چلو واپس چلیں۔ یعنی یہ شب قدر کی رات سے مغرب سے لے کے طلوع فجر تک، پھر کہا کہ رحیل رحیل، چلو یہاں سے واپس جا رہے ہیں اوپر۔ فیقولون، تو ملائکہ کہتے ہیں یا جبرائیل، اے جبرائیل، فما صنع اللہ تعالی فی حوائج المؤمنین من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اے جبرائیل ذرا یہ تو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ یہ جو مومنین نے حاجات کی ہے، اتنی ساری حاجتیں شب قدر کے دن کی ہے امت محمد میں سے، اس کے سلسلے میں کیا کرے گا؟ یعنی اتنی ساری جو حاجات اللہ تعالیٰ کے ان بندوں نے، رسول خدا کی امت نے، کہ لوگوں نے، مومنین نے جو حاجات کی ہیں، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ فَيَقُولُ، تو جبرائیل کہتے ہیں ان اللہ تعالی نظر الیہم فی ہذہ اللیلہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرف اس رات میں نظر رحمت کرے گا، نظر کرے گا، فعفا عنہم، اور ان لوگوں کو معاف کر دے گا، غفر لہم، اور ان کو ان کے جو گناہ ہوں گے اسے معاف کر دے گا، الا اربعہ، یہاں تک لانا تھا۔ اللہ تعالیٰ معاف تو کر دے گا، لیکن 4 قسم کے افراد ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر نہیں کرے گا، ان کو معاف نہیں کرے گا۔ شب قدر جیسی عظیم رات میں ان لوگوں کی طرف نظر رحمت نہیں کی جائے گی، شب قدر جیسی عظیم رات میں ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ آپ سوچئے، کیا اگر کوئی ایسا شخص ہے تو کیا باقی راتوں میں، باقی دنوں میں اپنی بخشش کروا سکتا ہے جب شب قدر کے دن اپنی بخشش نہ کروا سکا؟ یعنی جو سلامتی والی رات ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سلامتی والی رات قرار دیا ہے، ہر ایک کے لیے سلامتی والی رات ہے، ہر شخص ہلاکت سے نکل کر سلامتی میں چلا جاتا ہے، اس میں بھی 4 طرح کے افراد ایسے ہیں کہ خدا تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اور وہ 4 کون ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہ روایت بیان کر رہے تھے اللہ کے رسول، جب اللہ کے رسول سے پوچھا کہ وہ 4 کون ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا وَهَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةُ، وہ 4 فلاں ہیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، 4 طرح کے افراد کا تذکرہ کیا گیا۔ صرف ایک کا تذکرہ آج کروں گا انشاءاللہ، پھر اس کے حوالے سے مزید بات چیت آگے ہوگی، اور ان میں سے ایک ہے مدمن الخمر۔ مدمن الخمر یعنی مدمن یعنی بار بار، مسلسل، خمر یعنی شراب، جو شخص